اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بارے میں اکثر سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا، کیا یہ جسم جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہے کہ یہ تمام عالمین میں، تمام حالات میں یہ انسان کا بدل ہو سکتا ہے، انسان کی معطل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تخلیق کیا، مقابلہ کیا فرشتوں کے ساتھ، تو یہ جسم نہیں تھا۔ یہ تو بات آپ جانتے ہیں نا کہ یہ اس وقت یہ جسم نہیں تھا۔ اگر آپ دلیل مانگیں کہ یہ جسم کیسے کہا جا سکتا ہے یہ جسم نہیں تھا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ شجر چکھا، وہ پھل چکھا، تو یہ جسم اس وقت ظاہر ہوا تھا۔ اگر یہ پہلے تھا تو پھر ظاہر کون سا جسم ہوا تھا؟ لہذا لامحالہ طور پر یہ جسم اس وقت نہیں تھا، اور یہ پھل کھانے کے بعد یہ ظاہر ہوا تھا۔ جب یہ جسم ظاہر ہوا تو اس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، کیونکہ یہ جسم جنت کے اس ماحول کے مطابق نہیں تھا، یہ اس میں گزارا نہیں کر سکتا تھا، اس میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس جسم کے مطالبات میں سے سینہ ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، سب کچھ ہے جو کہ جنت میں نہیں چلتا۔ آپ نے اکثر سنا بھی انسان کھائے پیے گا، سب بھی کرے گا، لیکن نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں۔ لیکن وہ جنت کا ماحول ہے اور یہ دنیا کا ماحول ہے جس میں یہ جسم ہمیں ملا اور ہم بشر ہوئے۔ اس جسم کے ملنے کے بعد ہم بشر ہوئے۔ کیوں؟ بشر کا معنی ہوتا ہے ظاہر چہرے والا۔ اب اس دنیا کے ماحول کے مطابق ہمارا جسم ہے، ہم اس دنیا میں اس جسم کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لہذا ہمیں یہ جسم ملا، ہم یہاں آ گئے۔ اب موت کے وقت جب موت واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ جسم کو یہیں پر اس دنیا میں قبر میں رکھ دیا جائے گا اور روح جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ عالم برزخ کا حالات، اس کے مطالبات الگ ہیں، وہ اس عالم سے ایک مختلف عالم ہے، اس کے مطالبات مختلف ہیں، اس کے حالات مختلف ہیں، اور اس عالم میں یہ جسم نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سے ہم اس عالم میں اس جسم کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اسی طرح عالم برزخ میں ہم اس جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جس کی مثال اپنے سامنے موجود ہے کہ ہم اسی دنیا میں قبر میں اس جسم کو رکھ دیتے ہیں اور روح اگلے جسم میں عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، کوئی دلیل؟ دیکھیے، آپ جب سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تو آپ کا جسم یہاں موجود ہوتا ہے، اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، لیکن خواب کی پوزیشن میں آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک اور عالم ہے جس کے اور تقاضے ہیں، اس کے حالات اور ہیں۔ وہاں کبھی آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ میرا جسم میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں آپ خود جو بھی دیکھتے ہیں وہ اصل صحیح سمجھ کر دیکھتے ہیں، اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں اور وہ خواب بتاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میری روح گئی تھی، آپ یہی کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا۔ اسی طرح عالم برزخ کے تقاضے ہیں، وہ الگ تقاضے ہیں۔ اس کے بعد جب حشر کو اس انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کا جسم بھی اس ماحول، اس عالم کے مطابق ہوگا، جیسے اس دور کے تقاضے ہوں گے اسی طرح کا جسم ہوگا۔ یہ دنیا والا جسم وہاں نہیں ٹھہر سکتا، وہ وہاں کے حالات کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب پھر دوبارہ حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھیجے گا، امید ہے اس کے گھر کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، تو وہاں بھی یہ والا جسم
ہمارے کام کا نہیں ہے، وہاں ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہاں رہ سکتا تو آدم کو کیوں بھیجا جاتا زمین پر، تو پھر آدم کو وہی رہنے دیا جاتا، لیکن نہیں، یہ جسم بھی وہاں ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جسم ہم یہاں ہمارا اس دنیا میں موجود ہے، یہ صرف اسی عالم کے لیے ہے، اور کسی اور عالم میں یہ کام نہیں دے سکتا، وہاں ہمیں اسی عالم کے مطابقت سے جسم ملیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں اس جہان میں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں جنت یا دوزخ میں جانا ہوگا، تو جس جسم نے یہ کمیاں کوتاہیاں کی ہوگی تو اس کی بجائے کسی اور کو سزا کیوں ملے؟ یہ ایک سوال ہے نا، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھیے جناب، اس کی مثال اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ہر روز بتاتا ہے۔ جب آپ سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم تو آپ کا ادھر پڑا ہوتا ہے، لیکن خواب میں آپ ہنستے بھی ہیں، آپ روتے بھی ہیں، آپ دوڑتے بھی ہیں، آپ لڑائی بھی کرتے ہیں، آپ بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارا جسم ادھر پڑا ہوا ہے، یہ ادھر کیسے ہو رہا ہے؟ جناب، وہ احساسات کی بات ہے، اور جب وہ احساسات اگر خوشی کے احساس ہوں گے تو تب بھی اسی طرح محسوس ہوگا جس طرح ہم کو خواب میں محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ مقدر ماڑے ہوئے، ہلکے ہوئے، کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی دوزخ میں چلا گیا تو وہاں بھی یہ احساسات ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلم پر رحم کرے اور دوزخ سے بچائے، آمین۔ ایک اور بات، وہ یہ بات ہے، کیا کسی نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ یہ جسم ہمیں کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ جہان، جیسے کہ پہلے کہا تھا، یہ بشری جہان ہے، اس کے تقاضے ہیں کہ جہاں پر اشرف المخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے وہ نظر آئے، وہ اس جہان کی رونقیں بحال کرے، اس لیے اس کو یہ جسم عطا کیا گیا، کیونکہ اس ماحول کا تقاضا تھا۔ یہ ہمارا کلی ہر عالم میں ہمارا ساتھ دینے والا جسم نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی ہی ہماری خوراک بنائی، کیونکہ یہ جو جتنے پھل وغیرہ، جتنے ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین ہی کی شکل ہے، لیکن وہ پیوریفائڈ ہے، پیوریفائڈ ہو کر ہماری خوراک بنتی ہے، اس جسم کی خوراک بنتی ہے، اس جسم کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم دوسرے عالموں میں جائیں گے تو ان کے حالات اور تقاضوں کے بارے میں ہمارے اس موجود جسم جو اس جہان میں ہوگا، اس جہان کے مطابق ہوگا، اس عالم میں ہوگا، اس عالم کے مطابق ہوگا، اس کی خوراک، اس کی سب کچھ الگ ہوگی، اسے ماحول کے مطابق ہوگی۔ لہٰذا یہ جسم ہر عالم میں، ہر جہان میں ایک انسان کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ یہی میں نے تھمبنیل میں لکھا تھا اور یہی آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ جسم اس جہان کے لیے ہے، اس مادی جہان کے لیے ہے، یہاں پر اسے کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور جہانوں میں یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جہان کے مطابق ہمیں اس کے لحاظ کے مطابق جسم عطا کرے گا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، کیا اس کی تخلیق کی حدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا اس کی تخلیق کے کلیے ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ بے نظیر، وہ لامحدود طریقے تخلیق کے جانتا ہے۔ وہ جیسا ہی ماحول ہوگا اسی کے مطابق وہ ہماری تخلیق کرے گا، ہمیں اس کے مطابق بنائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، دیکھیے یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی، ایک سوال ہے جو میں جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اسی جہان کو کل سمجھے ہوئے ہیں، اسی جسم کو کل سمجھے ہوئے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں گے اسی طرح ہوں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہم اسی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ہر عالم کے تقاضوں کے مطابق ہوئے۔ ہم نے اپنا سفر طے کرنا ہے۔ کون سا سفر؟ ایک مختصر سفر جو ہمارا طے کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر اسفل سافلین تک بھیج دیا، اب یہاں سے ہم نے عروج کرنا ہے اور اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں سے ہم گرے تھے، اور اس کے مدارج تو طے کرنے ہوں گے نا۔ لہذا یہ جسم ہمارا ہر جگہ کام
نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔